السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ اردو نواز بلوچ کے ساتھ۔ بیروت، صنعا، بغداد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک نئے اور خطرناک مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان، یمن، شام اور عراق سے اسرائیلی امریکی مفادات کے خلاف بڑے پیمانے پر حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ حزب اللہ نے ہفتے کی صبح 6:30 پہ قصبہ طیبہ کے قریب اسرائیلی فوج کے ایک دستے کو شدید آگ کے جال میں پھنسانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیلی فوج جب لیتانی دریا کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی تو بیدار النہر کے علاقے میں ان پر راکٹوں، توپ خانے اور ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی اطلاع ہے۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو زخمیوں کو نکالتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے درج ذیل مقامات کو بھی نشانہ بنایا: کویت، شمونا، چوتھی بار راکٹوں کی برسات، سٹیلا میں میرس بیس، اسٹریٹجک بحری مانیٹرنگ بیس پر میزائل حملہ، الملائکہ اور راموت نفتالی ڈرون اور راکٹ حملوں کے مرکز۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل کے شہری اعلانات نقیب پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے مشترکہ حملوں کی تصدیق کی ہے۔ یمنی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور اگر ایران یا مزاحمتی ماحول کے خلاف کوئی بھی جارحیت ہوئی تو وہ براہ راست فوجی مداخلت کریں گے۔ انہوں نے بحر احمر میں امریکی اور اسرائیلی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کا بھی ارادہ کیا ہے۔ جیش الغضب نامی تنظیم نے شمالی عراق اور کویت میں امریکی مفادات پر فضائی حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایرانی قیادت اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا انتقام کے طور پر کی ہے۔ شام القرار بریگیڈ نے جنوبی شام میں مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر براہ راست راکٹوں کی بارش کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یمن کی حالیہ کارروائیوں کے باعث عالمی مارکیٹ میں مندی دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بحرین کی جو جیل میں قید شیعہ قیدیوں کو خاص طور پر سید محمد موسوی پر ہونے والے مبینہ تشدد کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں کمنٹ ضرور کریں۔